اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، تو مشورہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس کو جب کسی نے مشورہ مانگ لیا نا، تو اس بندے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں اور پھر اس کو مشورہ دیں کہ کوئی بیماریوں میں، کوئی پریشانیوں میں، تنگ دستی، زندگی میں برکت نہیں ہے، اور جو حلال روزی کما رہا ہے، مطلب کہ جو صحیح کاروبار کرنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، اور جو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ دکاندار یا وہ کاروبار کرنے والا، وہ بزنس مین جو سا نا وہ خوشحال ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کو، غلاف کو پکڑ کے آپ جو ہے نا وہ ٹکرے مارتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، قبول نہیں ہوگی جب تک ہم رزق حلال۔ تو میری آپ سے یہی نصیحت ہے، مطلب کہ میں خود بھی، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کریں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے، بادشاہ تھے، انہوں نے بہلول کو اپنے دربار میں بلایا، تو اس کو کہنے لگا کہ بہلول، آج تو بازار کے اندر جا، یعنی کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بازار میں جاؤ، وہاں کے تاجروں کو دیکھو، وہاں کے دکانداروں کو دیکھو کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، کیا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں۔ تو بہلول دانا کو جب انہوں نے بولا کہ اے درویش، اے اللہ کے ولی، اے نیک انسان، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو جا کے ان کو دیکھ۔ تو بہلول دانا بازار میں گئے، تو بازار میں گئے تو پہلے ایک دکاندار کے پاس گئے، تو اس کو بولا کہ فلاں چیز، کوئی بھی چیز، کہ مجھے 1 کلو اس کا تول کے دے دو۔ تو اس دکاندار نے جب وہ وزن کر کے اس کو دیا، تو بعد میں جب انہوں نے چیک کیا تو وہ 3 پاؤ تھا، یعنی کہ 1 کلو تولا، 1 پاؤ مظلوموں کا حق کھایا اس ظالم نے، اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے کھا رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے جب وہ چیز دیکھ لی، پھر ان سے اس کو نہیں بتایا کہ آپ کا 1 پاؤ وزن کم ہے۔ اس کو کہنے لگا بہلول کہ اچھا بھائی، مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی کے معاملات کیسے ہیں، کیسی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ حالانکہ کاروبار تھا، تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ بڑے برے حالات ہیں، نہ گھر میں ٹھیک سے کھانے کو، نہ پینے کو، بچے بیمار، نہ زندگی میں برکت۔ تو مطلب ہر طرح سے اس نے اپنا رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو وہ سمجھ گئے، پھر اگلے دکاندار کے پاس گئے۔ تو اسی بازار میں جب اگلے دکاندار کے پاس گئے تو اس کو بھی کسی چیز کا بولا، چینی کا، گڑ کا، شکر کا، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گندم کا۔ اس نے بولا کہ بھائی فلاں چیز جو ہے نا وہ اتنی تول دو۔ اس نے جب کیا تو اس میں بھی اسی طرح سے جو ہے نا اس نے جو ترازو میں کمی کی ہوئی تھی، اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو اس سے جب پوچھا کہ بھائی اپنے معاملات بتاؤ، کیسی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، کیسا کاروبار ہے، کہتا جی رونا دھونا اس نے بھی شروع کر دیا۔ سامنے کوئی چھری پڑی ہوئی تھی، کہتا ایسے حالات ہیں گھر کے، بیوی بچوں کے، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، تو دل کرتا ہے کہ چھری سے میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چھری مار لوں، خودکشی کر لوں۔ اچھا، تو وہ سمجھ گئے، پھر تیسرے دکاندار کے پاس گئے۔ تو جب تیسرے دکاندار کے پاس گئے تو اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ بولا کہ بھائی کسی بھی چیز کا کہ یہ تول دو۔ جب اس نے وہ چیز تول کر دی تو بالکل 100%، یعنی کہ اس کی تول میں کوئی کمی نہیں، اس کے معاملات کو اس نے دیکھا، تو وہ بڑا ایماندار تھا دکاندار۔ تو پھر اس سے بھی پوچھا کہ بھائی حال چال بتاؤ، اپنی زندگی کے معاملات بتاؤ، کیسی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، کیسا کاروبار چل رہا ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگا کہ بھائی الحمدللہ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، بیوی بچے خوش، گھر کی زندگی خوش، نہ بیماریاں، تندرستی۔ تو اسی چیز سے پھر جو ہے نا وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پھر جب شام میں گئے تو ہارون رشید جو ہے نا وہ انتظار میں تھے کہ کب آئیں گے، کیا شناشائی ہوگی، مطلب کہ انہوں نے بولا تو یہ تھا ہارون رشید نے کہ جا کے معاملات کو دیکھو، جو گڑبڑ کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کو میرے دربار میں لاؤ اور اس کی شناسائی ہوگی۔ لیکن جب وہ آئے تو ان کو بتانے لگا کہ ہارون رشید کہ میں آپ کے پاس کیا لے کے آتا، جو بندہ ظلم کر رہا ہے نا، ظلم کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی کا مطلب کسی بھی وے میں آپ لگا لو، تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس کیا لے کے آتا، وہ اللہ کی پکڑ میں آلریڈی جو ہے نا وہ جکڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی بیماریوں میں، کوئی پریشانیوں میں، تنگ دستی، زندگی میں برکت نہیں ہے، اور جو حلال روزی کما رہا ہے، مطلب کہ جو صحیح کاروبار کرنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، اور جو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ دکاندار یا وہ کاروبار کرنے والا، وہ بزنس مین جو انسانہ وہ خوشحال ہے، اس کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں، ٹھیک ہے، اور وہ خوشحال ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں آپ کے پاس کیا لاتا، وہ تو پہلے سے اللہ کی پکڑ میں ہے۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے نا مطلب سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں، بیوی بچے، خود ہم آج دیکھو ایسی ایسی بیماریاں جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، آج وہ بیماریاں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیں کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں، چھوٹے ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ یقین کریں ایسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیسی کیسی بیماریاں جن کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا، یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں،
ٹھیک ہے. اگر وہ حلال کا نہیں ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، کسی کو تکلیف دے کے جو رزق آپ کے اندر جائے گا وہ بیماریوں کا ہی سبب بنے گا. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور زندگی میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، مال جان میں برکتیں، دنیا کی خوشحالیاں اور آخرت کی بھی کامیابیاں اس میں ہیں کہ آپ دیکھو دعائیں بھی اسی انسان کی قبول ہوتی ہیں. آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ خانہ کعبہ، مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کو غلاف کو پکڑ کے آپ جو ہے نا وہ ٹکریں مارتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، قبول نہیں ہوگی. جب تک ہم رزق حلال جب ہم کھائیں گے، اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو کافی لمبا ہو گیا ہے، چھوٹا سا ہارون رشید کا بہلول کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو میری آپ سے یہی نصیحت ہے، مطلب کہ میں خود بھی، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور مطلب آپ کسی بھی کاروبار میں نا، کسی بھی لین دین میں اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگ لے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ یا یہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے، اور آپ مجھے مطلب کہ کیا ریکمینڈ کریں گے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کاروبار میں، بزنس میں، کچھ بھی ایک بندہ آپ سے مشورہ، تو مشورہ اللہ کی امانت ہے. تو اس کو جب کسی نے مشورہ مانگ لیا نا تو اس بندے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں اور پھر اس کو مشورہ دیں. السلام علیکم.